بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ کل کی گفتگو میں جو روایت صحیح عبداللہ ابن سنان آئی تھی وہ مخالف قواعد مسلمہ عند الامامیات تھی، اس لیے کہ مجرد علم ان کے ولد کافر، وہ ولد کافر اپنے آباء و اجداد کی طرح کفر پر ہی رہیں گے، اللہ کا علم اس کی وجہ سے وہ اللہ اس کو بھی کافر کے زمرے میں عذاب دینے لگ جائے، تو قواعد مسلمہ یہ کہ اللہ خالی علم کی بنیاد پر عذاب نہیں دیا کرتا، بلکہ اس کو عملی طور پر موقع بھی دیا کرتا، زندگی میں آ کے وہ اپنا ثابت کرے کہ جو ہے میں مسلمان ہوں۔ اور جب تک کہ معصیت عملی وجود میں نہیں آتی، ولد کافر کو کیسے عذاب دے سکتا کافر کے بیٹے ہونے کے عنوان سے؟ یہ مسلم نظریے کے خلاف روایت جا رہی تھی، اس لیے جب تک کہ کوئی شخص اس پر حجت تمام نہ ہو جائے عذاب نازل نہیں ہوا کرتا، اس لیے اس روایت کو اس مقام میں توجیہ و تعویل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر فرض بھی کر لیں کہ روایت کی دلالت تمام و سند بھی تمام و صحیح ہونے کی وجہ سے اس بات پر کہ ولد کافر کو بھی کافر ہونے کے زمرے میں شامل کریں گے، پھر بھی یہ روایت صرف اتنا بتا رہی کہ کافر کے بیٹے سے کافر والا معاملہ انجام دیا جائے گا آخرت میں۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا کہ دنیا میں وہ کافر کا بیٹا نجس ہے، کافر کا بیٹا کافر ہے؟ یہ دنیا میں کہاں ثابت؟ وہ آخرت میں ٹھیک ہے اگر ہم اس کو مان بھی لیں بالفرض، لیکن دنیا میں نجس ہے، دنیا میں کافر ہے، وہ کہاں سے ثابت ہوا؟ اس لیے اس دلالت پر اس جہت سے اشکال وارد ہے کہ دونوں میں کوئی ملازمہ نہیں کہ آخرت میں ایک چیز ہونے والی ہے تو اس سے نتیجہ نکالے کہ دنیا میں بھی وہی ہوگی۔ آخرت میں ولد کافر کافر کے معاملے کے ساتھ ہوگا تو کافر کا معاملہ دنیا میں بھی اس ولد کافر کے ساتھ جاری کیا جائے، ملازمہ کوئی نہیں ہے۔ جیسے ہم اکثر جو ہے بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ ہم مخالف لوگوں سے کبھی ان کے ساتھ مسلمین والے رویے و طہارت و نکاح کے اور وراثت کے مسئلے کو جاری رکھتے ہیں، جبکہ آخرت میں دشمن اہل بیت اس کا معاملہ کافر سے کم نہیں ہے، یعنی وہ تو پکا کافر ہے، یعنی اب پکا جو دشمن اہل بیت تو کافر سے بھی بدتر بڑھ جاتا ہے، اس نے جو دین مبین اسلام کو نقصان پہنچایا وہ کسی نے نقصان نہیں پہنچایا۔ کافر تو اصل میں وہ منافق جو ہے نکل آیا تو اس کا جو ہے حشر کافروں سے بھی بدتر ہو گئے، جبکہ ان کے ساتھ یہاں پر ہم معاملہ مسلمانی انجام دیتے ہیں، روز قیامت پتہ چلا وہ منافق تھا، تو وہاں پر جو ہے تو روز قیامت کا معاملہ الگ ہے، دنیا کا معاملہ الگ ہوا کرتا، دونوں کو ایک دوسرے سے ملا نہیں دینا ہے۔ اس آیت قرآن اس روایت کے اندر بتا کہ ولد کافر کے ساتھ کافر کے آباء و اجداد کے معاملے کو لے کر آئے، تو وہ تو روز قیامت کی بات کی ہے، اس دنیا میں یہ نجس ہے یا نہیں یہ بتاؤ، یعنی دنیا کی بات الگ ہوتی ہے، آخرت کی بات الگ ہوتی ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے ملایا نہیں جاتے، اور دونوں میں کوئی ملازمہ بھی نہیں ہے۔ ابھی بتائے کہ منافق یہاں پر بالکل مسلمانوں کی طرح رہ رہا ہے، طہارت کے احکام اس پر جاری ہے،
اس کے اندر جو ہے نکاح بھی ہو سکتا ہے، وراثت بھی ہو سکتی ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہری طور پر تو اپنے آپ مسلمان دکھا رہے ہیں، لیکن روز قیامت منافق کے ساتھ تو کافر سے برا حشر ہوگا۔ جو روایات میں ہے کہ دشمن اہل بیت وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا۔ اس سیب کا جو تذکرہ ہم کر رہے تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا جس کے نتیجے میں شہزادی کی ولادت ہوئی، تو وہ سیب عام سیب کی طرح نہیں ہے کہ جو ہم دنیا میں ملاحظہ کریں، اس سیب کی خوشبو اتنی دور تک جائے گی کہ 700 سال کے فاصلے تک کھڑا ہوا انسان گناہگار بھی اس سیب کی خوشبو کو سونگھ سکے گا۔ تو سیب آپ سوچئے 700 سال کے فاصلے پہ، ہاں جی، ان کے تو مزے ہی مزے ہیں، پھر تو وہ تو خوشبو کے درمیان میں ہے نا، وہ جو ہے نقصان کرنے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ نہیں۔ کہاں سیب سے موبائل آ گیا ہے پتہ نہیں۔ تو جنت کے بیوے ایسے ہیں 700 میل کے فاصلے پر، 700 کلومیٹر نہیں ہے، 700 میل نہیں ہے، 700 سال کے فاصلے پر۔ ایک سال کتنا لمبا ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ میں بجلی 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کرتی، ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا فاصلہ بجلی طے کرتی ہے، تو سال میں کتنا طے کرے گی، اور 700 سال میں کتنا طے کرے، اتنی دور تک اس سیب کی خوشبو جائے گی۔ تو آپ سنیں کہ جنت کا سیب اور دنیا کے سیب میں کتنا فرق ہے، وہ خاص طور پر ملاوٹی سیب ہو ہمارا، اس کی کیا خوشبو ہے۔ ہاں جنت جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ جنت بھی بہت عجیب و غریب چیز ہے نا۔ ایک دفعہ جبرائیل امین نے یہ سوچا کہ میں بھی اللہ کی جنت کو دیکھوں، تو پروردگار عالم سے التجا کی کہ میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں، پوری جنت کیسی ہے، پوری جنت کو جا کے دیکھنا۔ ایک مرتبہ جو ہے جبرائیل امین کو کہا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ۔ اب جو جنت کو دیکھنے کے لیے جبرائیل امین اڑتے ہیں، جبرائیل امین کے اڑنے کی طاقت کیا کہ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ اللہ کا حکم ہو کہ حضرت یوسف کو جو ایک کنویں میں بچانا، تو 1 منٹ میں آ کر کے جو ہے وہاں جنت سے آ کر کے 1 منٹ میں جو ہے حضرت یوسف کو بچایا ہے، اور جو ہے جنت وہ جو ہے حضرت یوسف کو بچایا ہے، اتنی جو ہے تیز رفتاری کے ساتھ اڑنے والا، سیکنڈوں میں جو ہے حضرت یوسف تو پہنچا۔ پانی تھا لیکن حضرت جبرائیل امین نے بچایا بس ان کو۔ تو اتنا تیز اڑنے والا 70,000 سال تک اڑتا رہا، تھک گئے نہیں۔ پھر پروردگار عالم سے جو ہے کہا کہ پروردگار اور مجھے طاقت دے دے، پھر میں اڑنا چاہتا ہوں، دیکھوں کتنی جنت ہے، ابھی تک تو جنت ختم نہیں ہوئی تھی۔ جبرائیل نے کہا کہ مجھے تو پوری جنت دیکھنا ہے، تو اس کو جو ہے طاقت دی گئی، پھر دوبارہ 70,000 سال تک اڑا، پھر جو ہے تھک کے بیٹھ گیا۔ پھر جو ہے پروردگار عالم سے کہا کہ پروردگار پھر طاقت دے دے، تو پھر جو ہے طاقت دی گئی، پھر 70,000 سال ہو، کہتے 70,000 سال تک 70,000 مرتبہ چانس دیا گیا اس کو۔ اب جو اڑتا اڑتا جو ہے گزر رہا تھا، تو ایک حور باہر نکلی، کہا جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جنت کی سیر کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ اب بتاؤ میں کتنا اڑا ہوں، یہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کتنی جنت ابھی کتنی باقی ہے۔ کہا ابھی تو تم جتنا اڑے ہو نا اس میں ابھی میرے صحن کا جو حصہ ہے وہ بھی پورا پار نہیں کر سکے ہو، تو باقی جنت تو کہاں دیکھو گے تم۔
ہاں ان کی جی جی صحیح بات ہے. ہاں مومن کی جنت اتنی ہے، وہ مومن کتنا بڑا بادشاہ ہے اس جگہ پر. ہاں ہر جگہ پر پتہ نہیں. ابھی تو وہ ہم نے آدھی روایت ذکر ہے، بلکہ تھوڑی سی روایت میں آگے بہت تذکرہ ہے کہ اس کے اندر اتنے محل ہوں گے، اتنے کمرے ہوں گے، اس کے اندر ہر کمروں کے اندر اتنے تخت بچھے ہوں گے، ہر تخت کے اوپر اتنی حوریں ہوں گی، اتنا جو ہے کہ اتنا سجا ہوگا. وہ ہم نے بیان نہیں کیا ابھی تو، خالی ایک اشارہ کیا. خالی دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، پوری کائنات سے بڑی ہوگی. اتنا جو ہے وہ مومن کی جنت میں اتنا حصہ ملے گا. ایک پلاٹ یہاں پہ بیچنا پڑے گا تب وہاں ملے گا آپ کو، ہے نا. یہاں بیچیں گے تب ملے گا وہاں. یہاں کی کائنات سے ایک الگ کائنات ہے. آپ کو اگر جانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جانا تو زبردستی نہیں ہے. یہ تو سب قیامت میں فنا پاتے ریزا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی نا. جی بس ریزے ختم. ہوا منصورہ، جس طرح ایک غبار ہوتا ہے اس طرح بن جائے گی. سب کچھ اڑ جائے گا، پہاڑ، دریا، آسمان، زمین سب ختم. بالکل ختم، سب ختم. پورا جو ہے پورا فنا فاتحہ ہو جائے گا. قیامت آئے گی تو سب ختم. کہاں پر؟ جنت کے بعد. کچھ نہیں رہے گا، سب ختم. وہ چلے گا جنت میں. اب پھر جنت تو جہنم چلے گا. پھر یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا. حتیٰ زمین آسمان سب ختم. وہ بھی جہنم اس لیے کہ منافق و کافر ہمیشہ یہ دشمن اہل بیت ہمیشہ وہاں رہے گا. ہاں وہ رحمت کے جس میں رحمت کی صلاحیت ہو، ہر ایک کے لیے نہیں لکھا ہے. قہار و جبار بھی تو ہے، وہ ہر دونوں طرف ہے نا، ایک طرف نہیں ہے. دونوں طرف ہے. وہ دعائے افتتاح کا جملہ ہے نا کہ جہاں پر نعمت کی جگہ ہے وہاں پر رحیم و کریم ہے، جہاں پر غضب کی جگہ ہے وہاں پر قہار و جبار ہے. وہ اللہ ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے پھر کسی کو. تو بات چل رہی تھی کہ کافر کے بیٹے کو کافر کے حکم میں رکھا جائے گا قیامت کے دن. اس سے ملازمہ لازم نہیں آتا کہ دنیا کے اندر بھی وہ کافر ہو گیا یا دنیا میں بھی نجاست ہو گئی. مثلا یہ ثابت نہیں ہوتا. اگر آپ کی اس روایت صحیح ابن سنان کو مان بھی لیا جائے، اول تو نہیں مانتے، اس پر اشکال وارد تھا کیونکہ قواعد مسلمہ سے ٹکرا رہی. اگر مان بھی لیا جائے سند اور دلالت دونوں اعتبار سے، پھر بھی وہاں آخرت کی بات ثابت ہوگی. دنیا کی بات تو ثابت نہیں. ہم تو دنیا کی بات کریں کہ دنیا میں اس کو نجس سمجھے یا نہیں سمجھے. کافر کے بیٹے کو دنیا میں نجس سمجھے. ہماری بحث یہ چل رہی ہے، ہماری آخرت کی بحث تھوڑی چل رہی ہے کوئی. ہماری تو دنیا کی بحث چل رہی ہے کہ کافر کے بیٹے کو نجس سمجھے یا نہیں سمجھے. کافر کے بیٹے کو کافر سمجھے یا نہیں سمجھے، یہ بحث ہے ہماری. تو آخرت کی بات سے دنیا کی بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے. کہاں کی ہے؟ 70 جو زیادتی کو بیان کرنے کے لیے وہاں عربی میں نہیں، لیکن عربی میں مقولہ استعمال ہوتا ہے نا، ایک محاورہ ہے عربی کا. ہاں جی ایک محاورہ ہے جس میں لامحدود چیزوں کو بیان کرنا ہوتا ہے تو یہ 70 کا لفظ استعمال کرتے ہیں.
وہ ایک محاورہ ہے یعنی عربی کا ہے. ہاں بس 70 کا لفظ جو مشہور ہے یعنی سبعین جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. سر یہ ساری ادبیات کی بات و فصاحت و بلاغت کی بات ہے. انشاءاللہ جو ہے آپ مختصر المعانی مطول میں پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ جب ملازمہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اجماع منقول اور تسالم قطعی اصحاب کی طرف سے ہو، ہم ولد کافر کو روایت کی بنیاد پر کافر یا نجس نہیں قرار دے سکتے. اس روایت پر 2 اشکال وارد ہو گئے ہیں. جس طرح اہل کتاب کی نجاست ہے وہ بھی اجماع قطعی اور ان کے اندر بھی تسالم منقول موجود ہے. اسی طرح ان کی اولاد میں اگر یہ اجماع تمام ہے اور قطع و اطمینان ہمارے دلوں میں حاصل ہوتا ہے کہ یہ اہل کتاب زمان ائمہ میں ان کے ساتھ کافر کا معاملہ کیا جاتا تھا اور ولد کافر بھی کافر کے معاملے میں اور نجاست کے معاملات میں ہوا کرتے تھے، اگر قطعی اجماع ثابت ہو جائے فهو المطلوب. وإلا اگر اجماع سے یہ بات ثابت نہ ہو سکے، جس اجماع قطعی و اطمینانی کے ذریعے سے بات ثابت نہ ہو سکی، تو پھر ولد کافر کی نجاست اس میں مناقشہ اور توقف کی جگہ باقی رہ جاتی ہے. مجال واسع موجود ہے کہ وہاں پر توقف کیا جائے اور روایات پر خالی تکیہ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ بات بھی اس جگہ پر چل رہی جب ولد شرعی ولد کافر ہو، یعنی کافر کا بیٹا شرعی ولد ہو، چاہے وہ ولد شرعی ہونا ان کے اپنے طریقے کے مطابق نکاح ہوا ہو، وہ بھی ولد شرعی کہلاتا ہے. جیسے ہندوؤں کا نکاح ہندوؤں کے طریقے پر ہوگا اور اب وہ ہندو مسلمان ہو گیا ہے تو پھر اس کو ڈبل نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہہ کر کہ تمہارا پہلے ہندو والا نکاح باطل تھا اس لیے اس نکاح کو ہم قبول نہیں کریں گے، آپ مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اس کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنے مذہب کے مطابق جو نکاح انجام دیتا ہے اس کو شریعت نے صحیح مانا ہے کہ وہ اپنے حساب سے جو بھی نکاح کیا ہے وہ ٹھیک ہے. بس چاہے وہ ولد کافر نے اپنے طریقے کے مطابق نکاح کر کے شرعی ولد کافر ہوا ہے تو وہ بھی کفایت کرے گا. اور اس کے اندر بھی ہم نے عرض کیا کہ ولد شرعی ہونے کے نتیجے میں چاہے وہ اپنے مذہب کے مطابق ولد شرعی ہو تو اس میں مناقشہ اور توقف کی جگہ کہ اس کو کافر قرار دیا جائے، اس کو نجس قرار دیا جائے، یعنی اس میں ایک توقف کی جگہ باقی ہے اگر اجماع قطعی درمیان میں نہ آئے تو. صلی اللہ